صلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے مردانہ طاقت کے متعلق۔ جیسے ہمارا میڈیا بہت زیادہ فعال ہے، بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، اسی طرح ہماری نسل جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے، یعنی نیٹ کی وجہ سے بچے ایسی ایسی حرکت کر گزرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جوانی کے اندر انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اکثر ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ جب زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق، یعنی ہر الٹا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب شادی کا وقت قریب آتا ہے تو انتہائی ذہنی طور پر وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا بنے گا کیا، کیوں کہ ہم نے حرکتیں ایسی کرنے کے بعد اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ پھر حکماء کے پاس، اطباء کے پاس اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ادویات کھاتے ہیں ان سے فرق ہو نہ ہو، لیکن ان کے جسمانی امراض ان کے اندر لاحق ہونا بہت عام ہو چکا ہے۔ یعنی آپ اگر میڈیسن کھاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس سے، اب وہ اگر ایک چیز کا فائدہ دیتی ہے تو اس نے دو جگہ پہ نقصان بھی ضرور کرنا ہے۔ تو اگر حکماء کی کھاتے ہیں اس سے بھی تقریباً کچھ حد تک ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری انگریزی دوائی سے، میڈیسن سے بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ آج ایسا ایک عمل ذکر کریں گے کہ جس سے چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، چاہے یہاں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ وہ اپنے حق زوجیت ادا کرنے کے بالکل اہل نہ ہو، یعنی اس کے اندر وہ مادہ ختم ہو چکا ہو کہ انسان کے اندر شہوت ختم ہو چکی ہو، بالکل ختم ہو چکی ہو، تب بھی اگر وہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز، اس عمل کے کرنے سے چند دن کے اندر اللہ رب العزت اسے دوبارہ مردانگی، یعنی دوبارہ جوان بنا دیں گے، اور دوبارہ وہ قوت باہ اس کے اندر بحال ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے جو شادی کے قریب ہوں، یعنی شادی ہونے والی ہے، وہ پریشان ہوں کہ ہمارا بنے گا کیا، تو وہ بچے یہ ذہن میں رکھیں جب بھی یہ عمل کریں گے تو اس میں، یا یوں کہہ لیں کہ عمل کرنے سے پہلے خود سے وعدہ کریں کہ جب یہ عمل کریں گے اس کے بعد دوران عمل یا عمل کے بعد کوئی بھی غلط حرکت نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے۔ تو اگر شادی شدہ ہوں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھی عمل کریں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں شادی شدہ لوگوں کے لیے پرہیز صرف اتنا ہے کہ وہ عمل کریں پہلی مرتبہ 11 دن تک۔ 11 دن عمل کرنے کے دوران جو ہے وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں۔ اس کے بعد چند دن کے بعد، یعنی 2 دن کا 4 دن کا وقفہ ڈال لیں، پھر آپ نے عمل کرنا ہے 21 دن۔ اس کے بعد عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو ضرورت مزید چلنے کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلنے کی تو پھر آپ اس عمل کو وہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ وقت استعمال کرنا بھی، یعنی وہ عمل کرنا بھی شاید نقصان دے سکتا ہے، کہ نقصان یہی ہوگا کہ انسان کے معدے کے اندر گرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے صرف متعین کر لیں کہ پہلے آپ نے 11 دن میں انشاءاللہ العزیز، اگر نارمل مسئلہ ہے، یعنی تھوڑا بہت مسئلہ ہے، تو اللہ رب العزت اس کو حل فرما دیں گے۔ اگر مسئلہ بہت زیادہ ہو کہ قوت باہ ختم ہو چکی ہو، تو اس صورت میں وہ دوبارہ عمل کرے تو 21 دن کا کرے۔ 21 دن جب یہ عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی قوت بحال ہو جائے گی، اور اگر دوبارہ وہ ضرورت محسوس کرے تو مزید آگے کر سکتا ہے۔ تو لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً جو ہے ناغہ کرتے رہیں، یعنی تھوڑا سا وقفہ ڈالتے رہیں۔ 2 دن وہ عمل کیا، 3 دن کیا، پھر 2-3 دن کا وقفہ ڈال لیں، پھر 2-3 دن کرنے کے بعد پھر وقفہ ڈال لیں۔ لیکن ابتدا کے اندر آپ 11 دن کریں یا 21 دن کریں، جتنا بھی کرنا ہے تو اس میں آپ نے متواتر کرنا ہے، اس کے بعد آپ وقفہ ڈال سکتے ہیں۔ اور عمل بھی بہت آسان ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیسی انڈا لینا ہے۔ دیسی انڈا لینے کے بعد آپ نے اس انڈے پر قرآن پاک کی آیت ہے سورہ زاریات کی کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آیت دوبارہ سن لیں، وَالسَّمَاءَ، یعنی سورہ زاریات کے آخری رکوع کی پہلی آیت مبارکہ ہے یہ کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو، انڈے کو ابال لیں، ابالنے کے بعد اس کو چھیل لیں۔
छीलने के बाद जो उसकी सफ़ेदी होगी उस पर आपने ब्लैक इंक से, पॉइंटर ब्लैक ले लें या कलम से लिख लें, लेकिन मार्कर ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ब्लैक इंक से जब इस आयत मुबारका को उस अंडे पे लिखें, एक मरतबा लिखें। अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा हो तो आप इस आयत मुबारका को 3 मरतबा भी उस अंडे पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने रात को सोने से पहले, या फिर अगर ये मसला कम हो आपका, नॉर्मल हो, तो फिर सोने से पहले। अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा हो कि आपके अंदर कुव्वत ख़त्म हो चुकी हो या ना होने के बराबर हो, तो फिर आपने सुबह खाली पेट इस अंडे को खा लेना है। अब उसमें 7 दिन या 21 दिन जब आप करेंगे, इब्तिदा वाले में आपने अंडा पूरा खाना है, यानी सफ़ेदी भी और उसके अंदर की जर्दी भी। जब इसके अलावा करेंगे आप, अगर आप ये देखते हैं कि उसकी वजह से गर्मी महसूस हो रही है मैदे के अंदर, तो आप फिर सिर्फ सफ़ेदी खाएं, जर्दी ना खाएं। तो लेकिन ये अमल करते रहें जब तक आपकी कुव्वत बा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7, 11 या 21 दिन के अंदर, यानी महीने के अंदर अंदर आपकी तमाम की तमाम कुव्वत बहाल हो जाएगी। और लेकिन जो भी करेगा इस चीज़ का वो अपने आप से अहद कर ले कि वो कभी भी दोबारा इस किस्म के गुनाह में मुब्तला नहीं होगा जिसकी वजह से कुव्वत पे असर पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।